بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مسنون درود شریف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک کو پسند فرمایا۔ ایک بہن ہے، آج ان کا صبح مشاہدہ آیا، انہوں نے کانٹیکٹ کیا، کافی ٹائم سے میں نے جانتی ہوں، بتانے لگی کہ آج جب وہ نماز کے لیے اٹھیں صبح میں تو ان کے ہارٹ میں بہت شدید درد ہوا تھا اور ساتھ ہی لیفٹ ہینڈ میں بھی بہت تکلیف تھی۔ کہتی ہیں کہ جب میں سو کر اٹھی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، رات کو تو میں صحیح سوئی تھی اور مجھے کوئی ہارٹ پرابلم بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگی خیر میں نے وضو کیا اور سوچا کہ ابھی میں ذکر و اذکار کروں گی، درود پاک پڑھوں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، نماز وغیرہ پڑھی اور ذکر و اذکار کیے، لیکن کہنے لگی کہ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ کہنے لگی مجھے جتنے اوراد و وظائف آتے تھے اور جتنی بھی دعائیں معلوم تھی درد کی وہ سب پڑھ کے میں دم کرتی رہی، لیکن میرے درد میں کمی نہ آئی۔ کہنے لگی مجھے لگا کہ شاید مجھے گیسٹرک پین ہو گیا ہے، کیونکہ رات کو جو میں نے کھانا کھایا تھا اس سے اکثر مجھے نقصان پہنچتا ہے، اور بعد میں نے جو ہے دودھ بھی پی لیا تھا تو شاید بادی ہو گئی اور مجھے گیسٹرک پرابلم ہو گئی اور اس وجہ سے میرے دل میں اور ہاتھ میں تکلیف ہونے لگی۔ کہتی ہیں کافی دعائیں پڑھی، کافی دم وغیرہ کیا، لیکن درد میں کمی نہیں آئی، اور صبح کا وقت تھا تو مجھے اچھا بھی نہیں لگا کہ میں گھر والوں کو تنگ کروں کہ مجھے ہاسپٹل لے چلیں، تو مجھے انہیں تنگ کرنا اچھا نہیں لگا۔ کہتی ہیں کچھ دیر میں اسی طریقے سے ذکر و اذکار کرتی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جو درد میری دل کی سائڈ پر ہو رہا تھا، ہاتھ میں ہو رہا تھا، وہ کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے معدے کی طرف آ گیا ہے، اسٹامک کی طرف آ گیا ہے، اور میرے پورے اسٹامک میں، پیٹ میں اور بیک سائڈ میں پین ہو رہا ہے۔ یہ گیسٹرک پین ہی تھا اور اس وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بھاری وزن بوجھ رکھا ہوا ہے۔ لیٹا تو بالکل نہیں جا رہا تھا، بیٹھنے میں چلنے میں تکلیف کم تھی، لیکن جب لیٹتی تو سانس تک نہیں لی جا رہی تھی۔ کہنے لگی میں بہت پریشان ہوئی کہ کیا کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی یا اللہ مجھے وہ ورد، وہ درود، وہ چیز بتا کہ جس سے مجھے فائدہ ہو۔ کہتی ہیں پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ اسے پڑھوں۔ میں نے اس کو پڑھ کے چند مرتبہ دم کیا اور اس کے بعد اصحاب کہف کا نام ورد کیا۔ کہتی ہیں کہ میں اصحاب کہف کے نام اکثر ورد کرتی ہوں جب میرے کوئی تکلیف ہوتی ہے، مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے، خاص کر مجھے کوئی بیماری ہوتی ہے، اور مرض کی جگہ پر کہف لکھتی بھی ہوں تو مجھے بہت جلدی آرام آ جاتا ہے، اور اصحاب کہف کو میں ہدیہ بھی کرتی رہتی ہوں۔ کہنے لگی میں نے اپنے مرض کی جگہ پر اسٹمک کی سائڈ پر کہف لکھا تو درد میں تھوڑی کمی آئی، لیکن مکمل آرام نہیں آیا، اور جب میں لیٹی تو پھر تکلیف شروع ہو گئی۔ کہنے لگی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، فجر کی نماز سے لے کر 7 بج گئے، پھر میں نے جو ہے سوچا کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور درد بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر میں اتنی شدید تکلیف بڑھ گئی کہ دل چاہنے لگا کہ رونا شروع کر دوں اور سب گھر والوں کو جگا دوں، لیکن پھر میں نے درود پاک اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ یہ پڑھ کر، اور درمیان میں یعنی اول آخر اس درود پاک کو پڑھ کر اور درمیان میں اصحاب کہف کے نام لیے، اور اس کے بعد اپنی مرض کی جگہ دم کیا، 1 بار 2 بار 3 بار، چند مرتبہ کرنے سے ہی درد کی شدت میں بہت کمی آ گئی، مجھے سکون آ گیا، اور پھر میں لیٹ گئی اور یہی ورد کرتی رہی۔ درمیان میں اصحاب کہف کے نام پڑھتی، اول آخر یہی درود پاک، درود قرب مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ یہ ورد کرتی اور دم کرتی۔ کہنے لگیں تھوڑی ہی دیر میں میرا درد بالکل ختم ہو گیا اور میں سو گئی۔ پھر کہتی ہیں کہ 8 بجے قریب یا 8:30 کے قریب میری دوبارہ آنکھ کھلی، اور اب کی بار میرے اسٹمک میں شدید درد ہو رہا تھا، اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں کرانے لگی، اور اس وقت بھی نیند کی کیفیت میں مجھے یہی خیال آیا کہ میں درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ یہ پڑھوں اور اصحاب کہف کے نام پڑھوں، اور میں نے اسی ترتیب سے اول آخری درود شریف اور درمیان میں اصحاب کہف کے نام ورد کیے اور اپنی مرض کی جگہ پر اسٹمک پر دم کیا۔ 3 یا 4 بار ہی کیا تھا، میرے اسٹمک کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی اور میں پھر سو گئی، اور اس کے بعد جب میں 10 بجے قریب اٹھی تو درد کا نام و نشان نہیں تھا اور میں بالکل ٹھیک تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ درود پاک کا عمل اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ بہت اکثیر ہے، اور اگر ساتھ میں اصحاب کہف کا نام پڑھا جائے تو جس قسم کا بھی مرض ہو اس میں بہت جلدی شفا ہوتی ہے، اور میرا یہ بارہا کا آزمایا ہوا ہے کہ اس طریقے سے پڑھنے سے بہت جلدی مرض میں شفا ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اسی طریقے سے ورد کریں اس درود پاک کو اور اصحاب کہف کے نام لیں تو اس مشکل سے جلدی نکل آتے ہیں، کوئی سبیل بن جاتی ہے اس مشکل سے باہر آنے کی۔ کوئی حاجت ہو، پریشانی ہو تو اس کا ورد کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور خاص کر یہ بیماری کے لیے تو نہایت ہی اکثیر ہے اور میرا بارہا کا آزمایا ہوا ہے۔
تو وہ کہتی ہیں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو تو اس طریقے سے ورد کرے، اول آخر درود قرب مصطفیٰ پڑھے، درمیان میں اصحاب کہف کے نام لے اور دم کرے اپنے مرض کی جگہ پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی مرض میں شفا ملے گی اور کسی بھی قسم کا درد ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت اور شفا دے اور ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم سب کو بھی آسانی عطا فرمائے، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، مختصر درود شریف ہے لیکن اس کے بہت برکات اور فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، درود پاک کی دعوت دینا قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔